نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور ان میں سے ایک بچہ ایک کونے میں بیٹھا رو رہا تھا اور اس کے بدن پر پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ نبی پاک نے ان سے پوچھا، اے بیٹا، تو کیوں رو رہا ہے اور تو دوسرے بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ اس بچے نے عرض کیا، حالانکہ وہ بچہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اے مرد، اس بات کو چھوڑ دے، اس واسطے کہ میرا والد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گیا تھا اور وہاں وہ شہید ہو گیا۔ میری والدہ نے دوسرا شوہر کر لیا، ان دونوں نے میرا مال کھا لیا اور اس شوہر نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس نہ کھانا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ پینا ہے اور نہ ہی رہنے کے لیے گھر ہے۔ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے والد زندہ ہیں کہ وہ کھیلتے ہیں اور ان کے جسم پر نئے کپڑے ہیں، تو میرا غم اور پریشانی بڑھ جاتی ہے اور اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ نبی پاک نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرا باپ بنوں اور عائشہ تیری ماں، فاطمہ تیری بہن، علی تیرا چچا اور حسن و حسین تیرے بھائی بنے؟ اس بچے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں راضی کیوں نہ ہوں گا؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس کو خوبصورت کپڑے پہنائے، خوب اس کو سوارا، کھانا کھلایا اور خوش کیا۔ پھر وہ خوشی سے مسکراتا ہوا دوسرے لڑکوں کے پاس آیا۔ جب لڑکوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگا، ابھی تو کچھ دیر پہلے تو رو رہا تھا اور اب تو اتنا خوش کیوں ہے؟ اس لڑکے نے جواب دیا، میں بھوکا تھا تو سیر ہو گیا، ننگا تھا تو اب کپڑے زیب تن کر لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ، عائشہ میری ماں، فاطمہ میری بہن، علی میرا چچا اور حسن و حسین میرے بھائی بن گئے ہیں۔ تو سارے لڑکے کہنے لگے، کاش ہم سب کے باپ اس غزوہ میں شہید ہو گئے ہوتے۔ اس کے بعد وہ لڑکا ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو وہ لڑکا سر پر مٹی ڈالتا ہوا گھر سے باہر نکلا اور کہتا تھا کہ میں یتیم ہو گیا، میں غریب ہو گیا۔ پھر اس کو ابو بکر صدیق نے اپنے سایہ شفقت میں لے لیا۔